ناظرین آداب، خاص بات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ قومی اتحاد کانفرنس میں مذہبی نمائندوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تو غلام نبی آزاد اور ایم پی محمد سلیم نے حکومت کو جم کر گھیرا۔ دہشت گردی موجودہ دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ۔ جمعیت اہل حدیث کے 2 روزہ کانفرنس میں دہشت گردی کے خلاف علماء نے جاری کیا اجتماعی فتویٰ۔ مولانا آزاد میموریل کمیٹی کی جانب ایک نایاب کتاب کی گئی شائع۔ ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کے ذریعے تعمیر کرائے گئے مندروں، گرودواروں اور گرجا گھروں کی تفصیلات موجود اس کتاب میں۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے قیام کے 150 برس مکمل۔ صدر جمہوریہ 13 مارچ کو یوم تاسیس کی تقریبات کا کریں گے افتتاح۔ یہ تھی خاص بات کی سرخیاں۔ خبروں کو تفصیل سے جانیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ روایہ خبریں تفصیل سے۔ دہلی میں ہوئی قومی اتحاد کانفرنس میں تمام مذہبی نمائندوں نے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کانفرنس میں مولانا ارشد مدنی، محمود مدنی، غلام نبی آزاد سمیت کئی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ ملک کے مختلف صوبوں سے ہزاروں کی تعداد میں آئے لوگوں سے کھچا کھچ بھرے اس اسٹیڈیم کا نظارہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج ملک کے موجودہ حالات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ دہلی میں ہوئے جمعیت علماء ہند کے جلسے میں جہاں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ امڑی، وہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی، محمود مدنی، راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد، ایم پی محمد سلیم سمیت کئی ذمہ دار لوگ پلیٹ فارم کا اشتراک کرتے نظر آئے۔ راہل گاندھی پروگرام میں نہیں آ پائے لیکن سونیا گاندھی کا پیغام ضرور پہنچا اور غلام نبی آزاد نے اس کو پڑھ کر سنایا۔ اس دوران اقلیتوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے معاملات کی جم کر مذمت کی گئی۔ پروگرام کے دوران غلام نبی آزاد اور ایم پی محمد سلیم نے حکومت کو جم کر گھیرا۔ چاہے ذاتی طور پر آپ کو اور ہمیں ان سے بات کرنے کا اگر موقع نہ ملا ہو، لیکن یہ اسٹیج سے، قومی یکجہتی کے اسٹیج سے شاید اور کوئی اسٹیج منچ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کام کے لیے جو ہندوستان کے سیکولرزم کے لیے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، اگر اس کی ہم سراہنا نہ کریں تو شاید ہم انصاف نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بھی ایک طرح کی قربانی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، لڑائی آج ہندو اور مسلمان کی لڑائی ہندوستان میں نہیں۔ کون کہتا ہے کہ اس ملک میں ہندو اور مسلمان کی لڑائی؟ بھارت ماتا کے سنتان کو، بھوکے انسان کو کھانا ملے گا کہ نہیں، اس کا گارنٹی سے ٹھیک ہوگا کہ بھارت ماتا کا جے کار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بھارت ماتا کے نوجوان کو نوکری ملے گا یا نہیں، اس سے طے ہوگا۔ تم کہتے ہو ہم سیکھیں گے، چاہے جمنا کے تٹ میں ہو، چاہے گنگا کے کنارے ہو، چاہے ہم دھرم کا استعمال کر کے ہو، ہم یہ سیکھ کر کے بتائیں گے کون کتنا دیش پریمی ہے۔ قومی اتحاد کانفرنس میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے حکومت سے ہر معاملے پر جواب مانگا۔ آزادی میں جمعیت کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے گھر واپسی جیسے مسائل کو ملک کے لیے خطرہ قرار دیا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ موجودہ دور گھٹن کا دور ہے اور ایسے لوگ ہم سے حساب مانگتے ہیں جن کا ہندوستان کی کسی تحریک میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کنہیا کا بھی ذکر کیا تو وہیں ایم یو اور جامعہ کے اقلیتی کردار کے معاملے پر بھی حکومت کو گھیرا۔ سے شریک ہونے کے باوجود ہم نے اپنی زبان سے نہیں کہا،
میں نے جمعی طلباء کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان کو اس رواج کے اندر جو آواز کو دبانے کی، ہندو اسٹیٹ کی طرف ملک کو لے جانے کی، آزادی رائے کو دبا دینے کی ایک جنگ ہے، اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو یہ طاقتیں جو ملک دشمن ہے یہ فوراً اس کو ہندو اور مسلمان بنا دیں گے۔ پلیٹ فارم بڑا تھا اور اس پر تمام مذاہب کے لوگ موجود تھے، لہذا ہر مذہب کے نمائندوں نے اپنی بات کھول کر رکھی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اپنے ایسے نمائندوں پر لگام لگائے جو ملک کی فضا کو خراب کرنے کا کام کرتے ہیں اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کا احساس برقرار رکھے۔ ETV نیوز، نئی دہلی۔ جمعیت علماء ہند کی قومی اتحاد کانفرنس میں آچاریہ پرمود کرشنن نے بھی شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں پرمود کرشنن نے اس موقع پر کیا کہا۔ مولانا ارشد مدنی نے جو شروعات کی ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ایسا کہ ہندوستان اگر ایک رہے گا تبھی ایک رہے گا جب یہاں ہندو اور مسلمان مل کے رہیں گے۔ بہار کے مظفر پور شہر میں مولانا ابوالحسن علی ندوی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت جامعہ فاطمہ للبنات میں 3 روزہ مسابقتی پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی اجلاس میں مسابقتی پروگرام میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو انعامات دیے گئے۔ اس کے علاوہ ٹرسٹ کی جانب سے قرآن پاک اور فقہ کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینے والے ملک کے 2 ممتاز علماء دین کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بہار کے مظفر پور شہر میں مولانا ابوالحسن علی ندوی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام جامعہ فاطمہ للبنات نمایاں تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارہ میں 3 روزہ سالانہ مسابقتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ تلاوت قرآن پاک، حمد و نعت، اسلامک کوئز، تقاریر، نظم و بیت بازی کے مسابقوں میں طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسابقوں میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ادارہ کے بانی صدر نے طالبات کے سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ بچیوں کی تعلیمی صلاحیتیں مزید نکھارنے میں ادارے کا تعاون کریں۔ مسابقے کا پروگرام 3 دنوں تک چلتا رہا۔ طالبات نے، مساہمات نے زبردست اپنے علم کا کمال کا مظاہرہ کیا۔ ہم تمام طالبات کی والدین سے، ان کے سرپرستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو جامعہ کے قانون، اصول اور ضابطے کا پابند بنائیں۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی ایجوکیشنل ٹرسٹ نے اپنے ادارہ جامعہ فاطمہ للبنات کے سالانہ مسابقتی پروگرام کے آخری روز دینی خدمات انجام دینے والے ملک کے 2 نامور علماء کرام کو بھی اعزاز سے نوازا۔ اتراکھنڈ حکومت نے اپنی حکومت کا آخری بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا۔ اس بجٹ کو عوام کے بجٹ سے زیادہ انتخابی بجٹ مانا جا رہا ہے۔ پیش دہرادون سے آصف کی رپورٹ۔ اتراکھنڈ کی ہریش راوت حکومت نے ریاست کا عام بجٹ پیش کر دیا۔ حکومت کی سینئر کابینی فائنانس منسٹر اندرا ہدیش نے یہ بجٹ ایوان میں پیش کیا۔ اس بجٹ کو انتخابی بجٹ بتایا جا رہا ہے۔ ہر طبقے کو بجٹ میں خاص طور سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔ اقلیتی طبقے کو بھی اس بار بجٹ میں کئی سوغات دی گئی ہیں۔ اقلیتی لڑکیوں کو وزیر اعلیٰ اسپیشل اسکالرشپ دیے جانے کے اعلان کے ساتھ خاص بجٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ روزگار سے جوڑنے کے لیے ہنر اسکیم کے لیے بھی بجٹ رکھا گیا ہے۔ مدرسوں کے ذمہ دار حکومت کے ان فیصلوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کا بڑا اچھا قدم ہے کہ انہوں نے اقلیتی طبقے کے ہنرمند لوگوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے ایک اسکیم بنائی اور اس کو پریشد کی شکل دی، کونسل بنایا، اور آج بجٹ میں اس کے لیے رقم کا بھی ایک حصہ رکھا۔ اس کے لیے ہم مبارکباد دیتے ہیں حکومت کو۔ حالانکہ موجودہ حکومت میں اقلیتی محکموں کی کمان خود وزیر اعلیٰ ہریش راوت سنبھال رہے ہیں، لہذا قوم کی امیدیں زیادہ ہیں۔ جانکاروں کا ماننا ہے کہ بجٹ میں اقلیتی لڑکیوں کو اسپیشل اسکالرشپ دینے کے لیے بجٹ کا اعلان قابل ستائش قدم ہے۔
ایک اور جو اسکیم انہوں نے آج اناؤنس کی ہے وہ مائنورٹی اسکالرشپ لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ، تو یہ بڑا اچھا ایک قدم ہے. اگر یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، لڑکیوں تک پہنچ پائے تو مائنورٹیز کی لڑکیوں جو میریٹوریس ہیں، جو اچھا پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے انکریجمنٹ ہوگا، موٹیویشن ہوگا یہ اسکالرشپ. اتراکھنڈ میں اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے ہیں. ریاست میں اقلیتوں کی آبادی کئی نشستوں پر راست اثر ڈالتی ہے، اس لیے حکومت کے اعلان بھی ووٹ بینک کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ ان سرکاری اسکیموں کے ذریعے حکومت مسلمانوں پر کتنا اثر ڈال پائے گی. دہرادون سے ETV کے لیے آصف کی رپورٹ. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. دہلی کے رام لیلا میدان میں علماء کرام نے دہشت گردی کے خلاف اجتماعی فتویٰ جاری کیا ہے. جمعیت اہل حدیث کی کانفرنس میں مختلف مسالک کے علماء نے مشترکہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا. جمعیت اہل حدیث کی 2 روزہ سالانہ کانفرنس میں ملک و بیرون ممالک کے علماء شرکت کرنے پہنچے. پروگرام کے دوران پوری دنیا میں اسلام کے نام پر ہو رہی دہشت گردی کا موضوع کانفرنس میں چھایا رہا. علماء نے جہاں داعش جیسی تنظیموں کی کارروائیوں کو مسترد کیا، وہیں اسلام کے پیغام امن کو پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ جاری کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تشدد برپا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو آتنکواد نہ کہیں تب بھی مظاہرات کے نام پر اور مختلف ناموں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر نکل آنا، ایک دوسرے پر حملہ کرنا، اور اسی طریقے حتیٰ کہ تعلیم گاہیں بھی ہمارے محفوظ نہیں ہیں جہاں حملے ہو رہے ہیں. تو امن و شانتی ہر طریقے سے چاہیے. کانفرنس میں ائمہ اور خطیبوں کے کردار کو مؤثر بنانے کی بات کی گئی تاکہ وہ سماج کی رہنمائی کا کام انجام دے سکیں، اور ساتھ ہی پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنائے جا رہے ماحول پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. دوسرے مسالک کے لوگوں نے بھی مانا کہ دہشت گردی عالمی سطح پر سب سے بڑا مسئلہ ہے. کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام کر کے آپسی انسانیت، آپسی محبت، آپسی اتحاد کی بات ہے یہ ہونی چاہیے. چونکہ انہوں نے ٹیررزم کے خلاف بھی ایک آواز بلند کی ہے، تو میں اس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں ان جماعتوں کو کہ انہوں نے ٹیررزم کے خلاف ایک آواز اٹھائی ہے، فتوے جاری کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اچھا پیغام ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جائے گا انشاءاللہ. کانفرنس کے دوران جس طرح سے بڑی تعداد میں دہشت گردی کے خلاف لوگ اکٹھا ہوئے، اس سے واضح ہو گیا کہ ہندوستان میں داعش جیسے گروپوں کی دراندازی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ETV نیوز کے لیے دہلی سے خرم شہزاد کی رپورٹ. ONGC نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ 2017 میں $1 بلین سے بھی زیادہ کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے. اس بات کی اطلاع کمپنی کے MD دنیش سراف نے میڈیا کو دی. انہوں نے مزید بتایا کہ 2020-21 میں ایک دن میں تیل کی پیداوار 75,000 بیرل تک پہنچنے کی امید ہے. ONGC کے MD نے یہ بھی بتایا کہ 2016 میں کمپنی نے 11 پروجیکٹ مکمل کیے ہیں. دیکھیے، کروڈ آئل میں کی پرائسز میں گراوٹ آ رہی ہے، وہ چنتا کا وشے ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ آف سروسز میں گراوٹ آئی ہے، جو ہم پلیٹ فارم بناتے ہیں اس کی کاسٹ میں گراوٹ آئی ہے، اسٹیل کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں. آل دی کموڈیٹی آر آن دا لوور سائڈ. تو اور جب کروڈ آئل کی پرائسز زیادہ تھی تو ہم کو اتنی پرائسز ملتی نہیں تھی. جیسے جب کروڈ آئل کی پرائسز 120 بھی تھی تو ہم کو جو ہمارے نامنیٹڈ بلاکس ہیں اس کی پرائسز تو کوئی 40 اور 45 کے بیچ میں ہی ملتی تھی. تو آج بھی اتنی پرائس ملتی ہے. لیکن جو ہمارے پروڈکشن شیئرنگ کانٹریکٹ سے جو ہماری پروڈکشن ہوتی ہے، یا ہمارا جو نافتا یا LPG بنتا ہے، اس کی پرائسز ہم کو پہلے مارکیٹ پرائسز وہاں ملتی ہیں، تو اس کی پرائسز میں کافی گراوٹ آئی ہے، جس سے ہمیں تھوڑا نقصان ہے. لیکن جو کاسٹ آف سروس وغیرہ جو کم ہوئی ہے اس سے کچھ کمپنسیشن بھی ہو جاتا ہے.
لیکن کل ملا کے ہم کو نقصان ہی ہے. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ ابھی سروسز کی کاسٹ کم ہے, ہم کو ایکسپلوریشن میں اور پروڈکشن میں, ڈیولپمنٹ میں اور زیادہ کام کرنا چاہیے. خاص بات کا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کے بعد. خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ایشیا کے سب سے بڑے الہ آباد ہائی کورٹ کے قیام کے 150 برس پورے ہونے پر خصوصی تقریبات کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئی ہیں. یوم تاسیس تقریب کے سلسلے میں الہ آباد ہائی کورٹ کو دلہن کی طرح سجایا گیا. صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی 13 مارچ کو تقریبات کا افتتاح کریں گے. یوم تاسیس کے جلسے میں 2500 سے زیادہ افراد کی شرکت متوقع ہے. پروگرام ہو رہا ہے اس میں مہامہم راشٹرپتی مہودے آ رہے ہیں اور اتر پردیش کے راجیپال مہودے آ رہے ہیں اور ماننی مکھیہ منتری مہودے آ رہے ہیں اور بھارت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے انیہ ججز آ رہے ہیں اور چیف جسٹس آف ادر ہائی کورٹس بھی آ رہے ہیں. تو اس طرح سے کافی سنکھیا میں VVIP ڈگنیٹریز کیندر سرکار کے قانون منتری بھی اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اتر پردیش کے انفارمیشن کمشنر حافظ عثمان نے کہا ہے کہ شاملی اور مظفر نگر کے فساد زدہ متاثرین کی باضابط کاری اور ان کے استحکام کے لیے حکومت اتر پردیش سنجیدہ ہے. لکھنؤ میں ETV سے بات کرتے ہوئے حافظ عثمان نے اس طرح کی وضاحت کی. دیکھیں مظفر نگر اور شاملی میں جو فسادات ہوئے ہیں ان فسادات کے سلسلے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہو گئے تھے. ان سلسلے میں ان کے پاس چونکہ کچھ بھی نہیں تھا, ان کے راشن کارڈ بھی ختم ہو گئے تھے, APL کارڈ BPL کارڈ بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ بھئی ہم یہاں کے ناگرک ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے جب انہیں کوئی انصاف نہیں ملا تو انہوں نے RTI کے ذریعے سے پوچھا کہ ہم یہاں رہنے والے ہیں, ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. پھر آیوگ نے جو ہے آدیش دیا ضلع پورتی ادھیکاری کو کہ جو بنیادی سہولتیں ہیں APL کارڈ اور BPL کارڈ جن لوگوں کے نہیں بنے ہیں ان کے بنانے کے بعد میں آیوگ کو آپ سوچت کریں اور یہ بھی سوچت کریں کہ ان لوگوں کو فساد میں جو متاثر ہوئے ہیں انہیں کیا کیا. آل انڈیا تنظیم انصاف کی جانب سے راجدھانی جے پور میں قومی کونسل اجلاس کا آغاز ہوا. اس اجلاس میں مائنورٹی اور دلتوں سے جڑے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا, جس میں اس سال کا بجٹ حیدرآباد کے روہت ویمولا, JNU, AMU سمیت ملک میں فرقہ وارانہ ماحول جیسے مسائل پر گفت و شنید کی گئی. واضح ہے کہ اجلاس کے بعد احتجاج کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی. میرٹھ شہر کو اس کی تاریخی پہچان کے ساتھ مقبول کرنے کے علاوہ آپسی اتحاد کو فروغ دینے کے مقصد سے 13 مارچ کو عظیم میراتھن دوڑ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کے لیے لوگوں کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ کل منعقد ہونے والی اس دوڑ کے لیے 6700 رجسٹریشن ہو چکے ہیں. مولانا آزاد میموریل کمیٹی کی جانب سے ایک ایسی اہم کتاب شائع کی گئی ہے جس میں ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کے ذریعے تعمیر کرائے گئے مندروں, گرودواروں اور گرجا گھروں کی تفصیلات بھی موجود ہے. گجرات میں امسال کا ودھان سبھا اجلاس جاری ہے. اسمبلی میں امسال MLA غیاث الدین شیخ نے اقلیتوں اور اردو کے تعلق سے کئی سنجیدہ معاملوں پر آواز اٹھائی ہے. اس تعلق سے MLA غیاث الدین شیخ نے ETV اردو سے خاص بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اردو میڈیم کے طلباء کو 10ویں بورڈ کے امتحان میں اردو کے بجائے گجراتی زبان میں سوالیہ پرچہ دینا پڑتا ہے. یہ دنیا میں پہلا ایسا قصہ ہے ایک زبان کے طلباء کو دوسری زبان میں پرچہ دینا پڑ رہا ہے. خاص بات میں فی الحال اتنا ہی. آداب.